اور 14ویں پارے کے پہلے 3 پاؤ پڑے گئے۔ سورۃ الرعد کا بقیہ حصہ سورہ ابراہیم، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل پڑھی گئی۔ سورۃ الرعد میں جہاں سے آج ہم نے پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی اور جنت والوں کی اور جہنم والوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو عہد کو پورا کرنے والے ہیں، یعنی ان کو عقل مند بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ لوگ جو عقل مند ہیں، نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے، عہد کو توڑتے نہیں ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور اپنے حساب کتاب کا خوف ان کو ہے۔ اسی طرح صبر کرتے ہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ صبر مصیبت پر ہو یا یہ کہ صبر طاعت کے اوپر ہو یا معصیت سے صبر ہو۔ اسی طرح نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا ہے اس میں سے، خفیہ بھی علانیہ بھی، اور بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جنت تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی، اور ان کے نیک والدین کے لیے، ان کی نیک بیویوں کے لیے، ان کی نیک اولاد کے لیے، اور فرشتے ان کے اوپر ہر طرف سے داخل ہوں گے اور ان کے اوپر سلام جو ہے تو ان کو کہیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں، اسی طرح قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کا برا انجام ہوگا۔ باقی رزق تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ رزق کی تقسیم یہ اللہ تعالیٰ کی الگ جو ہے تو وہ معیار ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نیکی سے یا اس سے۔ اور اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہوا ہے لیکن وہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہیں تو وہ دنیا کی زندگی میں ہی خوش ہیں۔ تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ایمان والوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جو لوگ رسولوں کا استہزاء کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برا انجام ہوگا۔ اور سورت کے اختتام پر فرمایا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی مکر اور چالیں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے تو وہ تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے تو وہ سب پر بھاری ہوگی۔ سورہ ابراہیم، اس میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعا کا تذکرہ آتا ہے تو اس وجہ سے اس کا نام بھی سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی بنیادی عقائد اور پچھلی امتوں کے واقعات، خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ سورت کے آغاز میں حروف مقطعات سے اس کا آغاز کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں زمین و آسمان کو پیدا کرنا، ان کو بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی مختصراً ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ جو تم میں سے شکر کرے گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی نعمتوں میں مزید اضافہ کریں گے، اور جو ناشکری کرنے والے ہیں تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی سخت ہوگا۔ جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یا انبیاء کو نہیں مانتے تو وہ رسولوں کے بارے میں شک کرتے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ کیا اللہ جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کیا اس کے معاملے میں بھی تم شک کرتے ہو؟ تو اگر بتوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو جس اللہ نے یہ سارے کائنات بنائی ہے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کائنات کا نظام بھی چلا سکے؟ اور اسی طرح رسولوں کے بارے میں یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو زمین سے نکال دیں گے، یعنی اس علاقے سے نکال دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اپنے بندوں کی طرف وہی کرتے ہوئے کہ ایسے ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے اور ان کا برا انجام ہوگا۔ قیامت کے دن شیطان جب سارا فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان یہ کہے گا کہ ان جہنمیوں سے اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ سچا تھا، میں نے تم سے وعدے کیے تھے وہ جھوٹے وعدے تھے، لیکن یہ ہے کہ میرا کوئی تم پر زور تو نہیں چلتا تھا دنیا میں، میرا تو کام یہ تھا کہ میں صرف تمہیں کسی گناہ کی طرف بلاتا تھا، دعوت دیتا تھا، اور تم میری پکار کا جواب دیتے تھے، اپنے اختیار سے گناہ کرتے تھے، میں کوئی زبردستی تم سے گناہ نہیں کروا سکتا تھا۔ تو اب آج جو ہے تو مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، دنیا کے اندر خود تم نے جو ہے تو وہ برے کام کیے تھے۔ پھر اسی طرح مثال دی گئی
کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ کفر، ان دونوں کی مثال ایسی ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی مضبوط جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، جیسے کہ کھجور کا درخت ہے، اور اس کی شاخیں جو ہے تو اوپر تک ہوتی ہیں۔ تو کلمہ طیبہ بھی ایسا ہے، جب مومن کے دل کے اندر یہ گھر کر جاتا ہے تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں، اور اس کی شاخیں یعنی انسان جو اعمال کرتا ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی طرف۔ اور پھر ایسے مضبوط درخت کو جس طرح آندھی طوفان نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی طرح ایسے مومن کو بھی اس دنیا میں آنے والی مشکلات اور تکلیفیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے برعکس جو کافر ہیں، جن کے دل میں کلمہ کفر ہے، تو ان کی مثال اس گھاس کی طرح ہے جو جس کی جڑ بھی کوئی نہیں ہوتی ہے، ہلکی پھلکی سی ہوتی ہے، اور جب چاہے کوئی اس کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ تو ان کی مثال بھی کفار کی ایسی ہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا ذکر کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑا تھا تو اس وقت وہ بیابان تھا، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ ایک تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ اس مکہ کو امن والا شہر بنا دے، اور دوسرا اپنی اولاد کے لیے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے دور رکھنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین چونکہ مانتے تھے، تو ان سے یہ کہا گیا کہ جب خود انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہے کہ ان کو بتوں سے دور رکھا جائے، تو تم کیسے بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے؟ اور پھر انہوں نے اپنے اولاد کے لیے دعا کی کہ اللہ میں اس اولاد کو ادھر ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پر نہ کوئی کھیتی ہے اور نہ کوئی پانی ہے، تو آپ ہی ان کے والی وارث ہیں۔ ان کے لیے دعا کی، اور کہ اللہ ان کو ہر طرف سے پھل عطا کرنا تاکہ یہ شکر ادا کریں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مجھے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی جو کہ بعد میں نبی بنے، اور اسی طرح اپنے لیے دعا کی کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے میری اولاد کو بھی، اور اسی طرح میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام مومنین کی قیامت کے دن۔ کفار کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ جب ان کا وقت آئے گا تو اس وقت ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ان کے سر جو ہے تو وہ اٹھے ہوئے ہوں گے، پلک جھپکانے کا ان کو وقت نہیں ملے گا۔ اس طرح جو ہے تو وہ گھبراہٹ والا دن ہوگا، اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، اور جب ان کو عذاب میں پکڑے گا تو پھر ان کو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا کے اندر جو ان کو مہلت دی جا رہی تھی یہ کوئی ان کے لیے اچھی بات یا نعمت نہیں تھی، بلکہ یہ عذاب کا باعث تھی۔ سورۃ الحجر ہے اگلی سورت۔ حجر قوم سمود کو جو ہے تو حجر بھی کہا جاتا ہے، اصحاب الحجر۔ یہ وہ بستیاں ہیں جو حجر کے مقام پر آباد ہیں، یعنی جس کو آج کل مدائن صالح کہا جاتا ہے، عرب اور شام کے درمیان کا علاقہ ہے۔ تو ان کا ذکر قوم سمود کا اس صورت کے اندر آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کا نام بھی سورۃ الحجر ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صفات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اور قرآن کریم جو ہے نازل کیا، اور اس قرآن کو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ انسان سے پہلے جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کر دیا تھا، اس کے بعد انسانوں کو پیدا کیا، اور پھر فرشتوں سے یہ کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور سب کو کہا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کو دربار سے نکال دیا گیا۔ اس نے مہلت مانگی تو اس کو مہلت بھی دے دی گئی کہ ایک معلوم مدت تک جو ہے تو اس کو مہلت ہے، یعنی وہ ابلیس زندہ رہے گا، اور وہ روایات میں آتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اور یہ دنیا ختم ہوگی تو اس وقت اس کو بھی موت آ جائے گی، جس طرح باقی سب کو موت آئے گی، تو اس وقت تک اس کو مہلت دے دی گئی۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں ان انسانوں کو پورا زور لگا کر جو ہے تو سیدھے رستے سے بھٹکاؤں گا، البتہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سیدھا رستہ بتا دیا ہے، تو جو میرے بندے سیدھے رستے پر چلیں گے ان کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور اس کے برعکس جن لوگوں نے اس رستے سے ہٹ گئے جو اور شیطان کے رستے پر چلے تو ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جس کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازہ جو ہے تو جہنمیوں کے لیے تقسیم کر دیا گیا ہے کہ کون کون سے جہنمی کس دروازے سے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے جو خوشخبری دینے کے لیے کہ ان کی یہاں اولاد ہوگی، تو وہی فرشتے پھر آگے چل کے انہوں نے قوم لوط کے پاس جانا تھا ان کے اوپر عذاب لانے کے لیے، تو اس واقعے کو بھی مختصراً ذکر کیا گیا، کل وہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔
اسی طرح قوم سمود کا واقعہ کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشنے والے، گھروں کو بنانے والے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے آپ کو ہم نے 7 مثانی عطا کیا ہے، یعنی وہ سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، تو اس کو پڑھتے رہیں۔ اس کے اندر جو ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا جو ہے تو ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ مشرکین کو یہ جواب ہے کہ ہم صرف اللہ کو پکارنے والے ہیں، اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں پکارتے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ اگرچہ ان مشرکین کی اذیتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کریں اور زیادہ سے زیادہ سجدے کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یعنی اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کسی وجہ سے تنگ دل ہو، پریشان ہو اور اس کا سینہ تنگ ہوتا ہو، تو اس کے لیے علاج یہی ہے کہ اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح جو ہے تو وہ کثرت سے کرے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دے گا۔ اگلی سورت النحل ہے۔ نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی، چونکہ شہد کی مکھی کا ذکر اس سورت کے اندر آتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورت النحل رکھا گیا ہے۔ اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فائدے کے لیے جانور پیدا کیے، اور جانوروں سے انسان بہت سے فائدے حاصل کرتا ہے۔ ان سے اپنے لیے لباس، ان کے کھال سے اون سے اپنے لیے لباس حاصل کرتا ہے، ان سے زینت حاصل کرتا ہے، اسی طرح ان کو سامان لادنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور مختلف قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، جن پر انسان سواری بھی کرتا ہے اور زینت کے لیے ان کو رکھتا ہے۔ اور بہت سی ایسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواریاں ہیں جو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہتا ہے اور پیدا کرتا رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے انسان پانی حاصل کرتا ہے، پیتا بھی ہے اور اپنے جو پیداوار ہے زمین کی اس کو بھی دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کھیتی کو اگاتا ہے۔ اسی طرح زیتون کو، کھجور کے باغات ہیں، اسی طرح انگور کے باغات ہیں، ہر قسم کے میوے اللہ تعالیٰ زمین سے نکالتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سمندر بنائے ہیں، ان سے انسان اپنی غذا حاصل کرتا ہے مچھلی کی صورت میں، اور اپنی زینت کی چیزیں جیسے وہاں سے موتی وغیرہ حاصل کرتا ہے ان کو پہننے کے لیے۔ تو یہ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کی ہیں تو وہ تو خود مردہ ہیں، وہ تو خود زندہ نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو کوئی اور کیسے جو ہے تو ان کو پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اسی طرح جو مشرک ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی ہم تو شرک کی طرف آ گئے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے وہ اجداد جو ہے تو وہ شرک کرتے۔ تو یہ ایک قسم کا بہانہ تھا تقدیر کے اوپر جو ہے تو بات ڈالنی تھی کہ ہماری تقدیر کے اندر یہی لکھا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر تو ہر مجرم یہی کہے گا، ہر جرم کرنے والا یہی کہے گا دنیا میں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم جرم نہ کرتے، چونکہ اللہ نے چاہا اس وجہ سے ہم نے جرم کیا۔ تو یہ محض ایک بہانہ ہی ہے۔ اسی طرح لوگوں سے کہا گیا کہ دو خدا نہ بناؤ، خدا جو ہے تو وہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میں ہوں اور مجھے سے ڈرو۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں اور فرشتوں کو وہ خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، یعنی فرشتے جو ہے تو وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، تو ان سے یہ کہا گیا کہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو، ان کے ہاں جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں سے چہرہ چھپاتے ہوئے پھرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یا تو اس کو رکھوں یا یہ کہ اس کو زمین کے اندر گاڑ دوں۔ خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں جو ہے تو بنائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے بارے میں ذکر کیا کہ جانور ایسے ہیں کہ ان کے پیٹ کے اندر گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ جو ہے تو خالص دودھ جو ہے تو نکال دیتا ہے لوگوں کے پینے کے لیے۔ اسی طرح شہد کی مکھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہا کہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے، درختوں سے اپنا جو ہے تو وہ غذا حاصل کرے، ہر قسم کے پھلوں سے، اور پھر اس کے پیٹ سے وہ ایسی ایک شراب نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ یہ سب کچھ پیدا کرنے والی ذات جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا کہ انسان اپنے لیے گھر بناتا ہے، اپنے لیے پہننے کی چیزیں بناتا ہے، بہت ساری نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ قرآن کریم، یہ ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے،
اور مسلمانوں کے لیے جو ہے تو یہ خوشخبری ہے اور ہدایت ہے، بشرطے کہ اس سے کوئی ہدایت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔